بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین اور سامعات، ناظرین اور ناظرات، حاضرین اور پردہ نشین حاضرات، آپ کی بزم خدمت میں اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ حیدرآباد کی جانب سے پیش کیے جانے والا پروگرام درس عقائد، جس کا پارٹ 8 لے کر آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ ہماری دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ سینٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی حضرات خدمت کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، سب کو اللہ پاک دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، صبح و شام زندگی میں رونقیں بہاریں رعنائیاں نصیب فرمائے۔ گزشتہ اتوار کو چونکہ میں ماں کی 40واں میں، والدہ معظمہ مغفورہ کی 40واں میں جانے کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور برزخی دنیا میں انہیں چین کی زندگی کروٹ کروٹ نصیب فرمائے، اور ان کی دعائے برزخ ہم نسلوں کے حق میں قبول فرمائے۔ آئیے آج کے درس عقائد میں عنوانی آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل بے مثال بشر ہے۔ یہ ہے عقائد اہل سنت میں سے رسالت کا عقیدہ اہل سنت کا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال بشر ہے، جبکہ غیر اہل سنت و جماعت مثلاً دیوبندی وہابی یا غیر مقلدین وغیرہ جتنی بھی ہیں، ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ قرآن و حدیث سے اس بات کو ہم واضح کریں گے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآنی ہے اور عقیدہ
رسالت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی فرمان کے اعتبار سے یہی عقیدہ ہے، عقیدہ صحابہ بھی یہی، تابعین بھی یہی، یعنی اسلاف کا بھی، سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ چنانچہ بڑی توجہ سے سنیں، اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اس کے ثبوت میں سب سے پہلے یہ حدیثیں آپ دیکھیے، پھر ہم مالے اور مالہو کیا ہے ہم آپ کو پیش کریں گے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، عربی الفاظ یہ ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الوصال قالوا انک تواصل قال انی لست مثلکم انی اطعم و اسقى۔ حدیث نمبر 1961 1962 1963 2964 1965 1967، یعنی 1961 سے لے کر کے 1966 67، کل کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6، کنٹینیو 6 حدیثیں۔ ترجمہ اس کا سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر روزہ، یعنی جس میں نہ سحری ہو نہ افطاری ہو، کنٹینیو متواتر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو متواتر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، بے شک میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ایک ایک لفظ پر غور کی، انی لست مثلکم، مثل کی نفی ہے، بے شک میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ مجھے اپنے رب کے یہاں کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، مسلمانوں، مرد عورتوں، دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا عقیدہ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کو یہی عقیدہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بشر نہیں۔ لیکن وہابیوں، دیوبندیوں کے پیشوا اور ان کے لوگ، بلکہ وہ ان کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے بشر ہیں، معاذ اللہ۔ اس دعوے پر حوالہ ضروری ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ مانیں گے یا دیوبندیوں، وہابیوں کا گڑھا ہوا عقیدہ؟ اہل سنت و جماعت وہی عقیدہ رکھتے ہیں الحمدللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال بشر ہے، ہم جیسے بشر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب صحابہ کی طرح نہیں تو ہم جیسے 1400 سال کے بعد کی طرح معاذ اللہ نہیں ہیں۔ اب اس پر ایک اعتراض، اہل سنت و جماعت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں مانتے تو مخالفین، یعنی اس عقیدے کے مخالفین، بے مثال کے مخالفین، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ جو سورہ مریم کی لاسٹ آیت کریمہ ہے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 6 ہے، دو جگہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم، حامیم سجدہ میں بھی ہے، سورہ فصلت جس کو کہتے ہیں، پارہ نمبر 24، پارہ نمبر 16، لاسٹ آیت کریمہ سورہ مریم کی، نہیں سورہ کہف کی، مریم کی نہیں، اس کے بعد سورہ مریم شروع ہے۔
اس آیت کے ذریعے دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں۔ حالانکہ میں نے بارہا آپ سب کے سامنے اسی آیت کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ اسی آیت میں بے مثل اور بے مثال ہونے کی دلیل بھی ہے۔ جیسے دیکھیں آپ، اسی آیت میں آگے ہے بشر مثلکم کے بعد ہے یوحا الیہ، یعنی نبی ایسے بشر ہیں۔ بشر موصوف ہے اور یوحا الیہ جملہ بن کر کے، جملہ فعلیہ خبریہ بن کر کے صفت ہے ترکیب نحوی کے اعتبار سے، اسی لیے ترجمہ ہوگا ایسے بشر ہیں کہ ان کے پاس وحی آتی ہے۔ تو وہ ہم جیسے بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو وہ بولتے ہیں کہ ہم جیسے بشر ہیں، ان سے پوچھئے کتنی بار آپ کے پاس وحی آئی ہے؟ وحی بھی لانے والے جبریل علیہ السلام ہیں۔ آیت کریمہ میں مثل ہونے کا معنی صرف اس قدر ہے کہ نبی معبود ہونے میں ہماری طرح بشر ہیں، یعنی معبود نہ ہونے میں۔ اسی لیے تو آگے ہے کہ میں ایسا بشر ہوں، میرے پاس اس بات کی وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک معبود ہے۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، یعنی نبی یہی کہنا چاہ رہے کہ اس میں ہم کامن ہو کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ میں معبود نہیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا، نہیں میں معبود نہیں، اللہ معبود ہے۔ تو معبود نہ ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں۔ جس طرح عام بشر معبود نہیں، اسی طرح نبی جو افضل البشر ہیں وہ بھی معبود نہیں۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفت میں کوئی بھی بشر نبی کی طرح ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر نہیں۔ چنانچہ حدیث پاک سنیے، ایمان تازہ کیجیے، عقیدہ تازہ کیجیے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آسان اچھے کام کرنے کا حکم دیتے تھے تاکہ لوگ آسانی سے کر سکیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جملے پہ غور کریں، لسنا جمع کا صیغہ ہے، جمع متکلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں ہے، ہم کو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے چہرے پاک پر غضب کا اثر ظاہر ہوا اور فرمایا، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، بے شک میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا علم و عرفان رکھنے والا ہوں۔ بخاری حدیث نمبر 20۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے قدموں کے دھول کے برابر بھی کوئی غیر صحابی نہیں ہو سکتا، وہ برملا بالاعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں۔ اور دیوبندی وہابی جماعت کے یہ کہتے پھر رہے ہیں لوگ کہ رسول ہماری طرح بشر ہے۔ کیا یہ جرأت و بے باکی رسول کی شان میں گستاخی و بدتمیزی ہے یا نہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ یقیناً گستاخی اور بدتمیزی ہے۔ خیر، اب میں قرآن پاک کی چند آیت کریمہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو یہ عقیدہ رکھنا بھی ہے اور یہ عقیدہ بولنا بھی ہے کہ رسول ہماری طرح نہیں ہے۔ جو ہماری طرح رکھے بھی اور بولے بھی، ذرا دیکھیں، جو عقیدہ رکھے جو باطن کی چیز ہے اور وہ بولتے بھی ہیں، تو ان کے لیے قرآن کا حکم سنیں۔ عنوان دے رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہنا یہ کافروں کی عادت ہے، اس کا وتیرہ ہے، یہ شیوہ کفار ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی کسی بھی نبی کو بشر کہنا یہ کفر ہے۔ لفظ کہنا پر غور کیجیے، عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ بشر ہے، افضل البشر ہے، خیر البشر ہے، یہ رکھیں گے لیکن ہماری طرح نہیں۔ بشر ہیں، یہ عقیدہ رکھیں گے، بولنا تو ہرگز نہیں۔ اور بشر کس اعتبار سے کہ وہ معبود نہیں ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا، یہ عقیدہ رکھیں گے، بولنا یہ نہیں۔ اور ان کی کتابوں میں لکھے گئے
خیر، قرآن کی آیت کریمہ سنی، سورۃ الہود، سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا۔ ترجمہ، نوح کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے کہا، اے نوح، ہم تو تم کو بس اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تم کو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، کس نے کہا؟ کافروں کے سردار۔ ابلیس سے جب اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہوئے یہ کہہ کر سجدہ کرنے سے انکار کیا کہ لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، الحجر یعنی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 33۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اس بشر کو سجدہ نہیں کرتا جس کو تو نے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، جو پہلے سیاہ چپکنے والی مٹی تھی۔ بشر کا لفظ استعمال۔ کفار و مشرکین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہہ کر لوگوں کو آپ کی محبت و عقیدت، تعظیم و توقیر اور آپ کے دین سے بیزار کرنے کی ناپاک کوشش کرتے تھے، اور آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہہ کر لوگوں کو ان سے دور کیا جائے۔ اللہ تعالی نے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کے آیت نمبر 3 دیکھیں۔ ترجمہ سنیں، ظالموں یعنی کافروں نے آپس میں چپکے یعنی سرگوشی آپس میں مشورہ کیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے کہا جائے کہ یہ تو بس تمہاری ہی طرح بشر ہے، یعنی ایک دم کامن بنا بتایا جائے تاکہ تعظیم و توقیر محمد کی دلوں میں نہ بیٹھے۔ اب آپ ذرا غور کریں، قرآن حکیم کی آیتوں سے کیا معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہنا اور آپ کی عظمتوں کو لوگوں کو دلوں سے کم کرنا یہ کس کا کام ہے؟ کافروں کی عادت، اس کا شیوا، اس کا وتیرہ، اس کا طریقہ ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ کر ان کی تعظیم سے انکار کرنا یہ کس کا کام ہے؟ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 33 کے ذریعے ابلیس کی پیروی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عقیدہ حقہ پر گامزن رکھے۔ اور ذرا ٹھوس کیجیے اس عقیدے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ اس کو اور دیکھیے، ایک عنوان دے رہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے خواب میں ہی صحیح دیدار کیا، وہ دیدار حق ہے۔ کیا ہے؟ وہ دیدار حق ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب التعبیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا یتکوننی، بخاری حدیث نمبر 6997 6997 اور 2994 2994۔ ترجمہ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا، میری ہیئت اختیار نہیں کر سکتا۔ آپ اس حدیث کا فائدہ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا عام انسان کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو خواب میں دیکھے تو ضروری نہیں کہ اس نے اسی کو دیکھا ہو، من جمراتی، دادا پر دادا، جو بھی آپ دیکھتے ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کی شکل میں آیا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی نبی کی یہ شان، خصوصاً امام الانبیاء کی شان یہ ہے کہ جس نے خواب میں نبی کو دیکھا اس نے یقینی، فقد کا جملہ ہے، تحقیق کے یقینی طور پر نبی ہی کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بخاری کی حدیث نمبر 6994 میں یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، کیونکہ شیطان میرا مثالی جسم اختیار نہیں کر سکتا۔ اس حدیث پاک سے یہ اشارہ بھی ملا کہ جس خوش نصیب مسلمان کو
خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کا دیدار عطا ہوا یا حالت بیداری میں، یقیناً اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھا۔ جس طرح یہ بعید نہیں کہ خواب دیکھنے والے کی روحانی بصیرت نے نبی کو دیکھا، اسی طرح یہ بھی بعید نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ نوازی فرماتے ہوئے اپنے جسم مثالی کے ساتھ تشریف لا کر جلوہ نمائی فرمائی ہو، دیدار کرایا ہو۔ اہل سنت اس معنی کے اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کہتے ہیں کہ نبی اگر چاہیں تو دیدار کرا سکتے ہیں، یعنی پرزینٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ زبردستی والا نہیں ہے جو وہابی اور جماعت والے تھوپتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی چاہیں تو حاضر ہو سکتے ہیں، ناظر ہو سکتے ہیں، نبی چاہیں کرم فرما دے، یعنی آپ کو یہ اختیار ہے کہ اپنے جسم مثالی کے ساتھ جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری نسلوں کو، ہماری اصلوں کو بخش دے مولا، فضل کا کر دے فیصلہ یا رب۔ اس تعلق سے ترمذی شریف کی حدیث کا حوالہ ابھی دوں گا، دیکھیں آپ۔ ایک اور عقیدہ دیکھیے اہل سنت و جماعت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل بے مثال بشر کیوں مانتے ہیں؟ بخاری و مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، لم ار شیئا قط احسن منہ، مسلم فضائل باب ان کتاب الفضائل حدیث نمبر 6064 میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ صحابی عقیدہ دیکھیں، صحابی کا عقیدہ یہ، اربابی کا عقیدہ دیکھ لیا آپ نے۔ سنن ابن ماجہ، ترمذی، مستدرک حاکم وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضاء منه كل شيء، ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3618۔ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کے نور سے ہر چیز منور ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث اور سنیں مشکات شریف، سنن دارمی، المواہب اللدنیہ میں یہ حدیث حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ ان سے ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر نے کہا کہ آپ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان کیجئے، تو انہوں نے کہا، یا بنی لو ارائتہ رأیت الشمس طالعہ، اے بیٹی اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو محسوس کرتا کہ سورج روشن ہے۔ مشکات المصابیح باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ، صفحہ نمبر 517۔ سنن دارمی باب فی حسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 60۔ معجم طبرانی کبیر اوسط مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ نمبر 280۔ حدیث دیکھیں آپ۔ ایک اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ یا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح مانند تھا، تلوار کی طرح تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں بلکہ چاند کی مانند تھا۔ بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3552 3552۔ حدیث حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور خوب سیرت تھے، نہ زیادہ لمبے نہ پست قد۔ بخاری حدیث نمبر 3549 3549۔ حدیث سنیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 دانتوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا۔ جب آپ ہم کلام ہوتے تو ایسا لگتا تھا کہ دونوں دانتوں کے درمیان سے نور پھوٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنن دارمی باب فی حسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 58۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ اہل سنت کتنا خوبصورت ہے، ایسے ہیں نبی، اپنی طرح کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ایک اور عقیدہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک
مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حدیث سنیں، بخاری و مسلم میں یہ حدیث حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو جمع کر کے رکھتی تھی اور اسے اپنے عطر میں شامل کر لیتی تھی۔ ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے پوچھا، ما ھذا الذی تصنعین، یہ کیا کرتی ہے؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ارقک نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب، مشکات المصابیح 517، متفق علیہ، یعنی بخاری و مسلم دونوں میں۔ مسلم حدیث نمبر 6055 6057، باب طیب عرقہ، بخاری کتاب الاستئذان باب نمبر 41، حدیث نمبر 6281۔ ترجمہ، آپ کے پسینے کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی خوشبو میں شامل کر لیتے ہیں، آپ کا پسینہ مبارک سب سے عمدہ خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات صفحہ نمبر 517، بخاری کتاب المناقب باب 23، حدیث نمبر 3561، یعنی 3561، کتاب الصوم باب 53 حدیث نمبر 1975 1975، مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 6053 6053۔ ترجمہ سنیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی خوشبو کو مشک و عنبر سے زیادہ عمدہ پایا۔ سبحان اللہ۔ حدیث سنیے، اور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت وادی بطحا کی طرف نکلے، وضو کر کے ظہر کی 2 رکعت ادا فرمائی کیونکہ مسافر تھے، پھر عصر کی 2 رکعت ادا فرمائی، سامنے نیزے کا سترہ نصب کیا ہوا تھا اور گزرنے والے اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے، لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو لے کر اپنے چہروں پر ملنا شروع کیا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ لے کر اپنے چہرے پہ رکھا تو وہ برف سے زیادہ یعنی آرام دہ، ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار تھا۔ بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3553 3553۔ حدیث اور سنیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی نماز یعنی فجر پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف نکلے اور میں آپ کے ساتھ نکلا۔ آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچے آ گئے، آپ نے پیار و شفقت سے ہر ایک کے رخسار پر ہاتھ رکھا، میرے رخسار پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے تو میں نے اس میں ایسی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی گویا آپ کا ہاتھ کسی عطر فروش کے عطر کی ڈبیا سے نکلا ہو۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 6052۔ ایک اور حدیث سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ و عمدہ خوشبو نہیں پائی۔ سنن دارمی حدیث نمبر 62۔ امید ہے کہ الحمدللہ ایک دم سیراب ہو گئے ہوں گے، خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال بشر ہیں۔ آپ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے وہابیوں دیوبندیوں، یا آپ کلمہ پڑھتے ہیں محمد کا؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ غلام ہوتے ہیں، اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ آقا ہوتے ہیں۔ جیسے لا الہ الا اللہ اللہ کا کلمہ، محمد رسول اللہ کا کلمہ، اللہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے خالق ہونے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ اور اپنی طرح کہتے ہیں، تو کیا آپ کلمہ اپنا پڑھ رہے ہیں؟ اپنی طرح کہنے کا مطلب تھوڑی بھی تو کبھی شرم کیا کرو یار، کچھ بولو تو سمجھو۔ عقیدے کے معاملے میں خاص طور سے، اعمال وغیرہ میں آپ رفع یدین کرو، پاؤں ہلاؤ، ادھر کرو ادھر کرو، گڑبڑی ہو ممکن ہے یار، لیکن عقیدہ گڑبڑایا تو اعمال تو دیکھے گا تک نہیں۔ لا ينظر الیہم یوم القیامہ کا یہی مفہوم ہے۔ پوری گفتگو کا خلاصہ الحمدللہ
اہل سنت و جماعت کے چہرے بشاش ہوئے، حشاش بشاش ہوئے، خوبصورت ہوئے، چمک گئے، خوش ہو گئے الحمدللہ۔ باقی غیر اہل سنت و جماعت کے جو لوگ ہیں، اگر کسی کے دام تصویر میں آ کر کے، کسی سے ظاہری متاثر ہو کر کے اس طرح ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ کنورٹ ہوں گے، لیکن جن پر ختم اللہ علی قلوبہم کی جو تفسیر بنے ہوئے ہیں، جن پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، تو اس سے نہیں کہہ سکتے۔ یہی کہوں گا کہ عقائد اہل سنت کو اپنائیے جو قرآن اور حدیث کا عقیدہ ہے، یعنی کبھی بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ قرآن پاک نبی کی شان میں بیان ہوا ہے، نبی کو کامن بتانے کے لیے بیان ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی کے برابر نہیں، کوئی بھی، یعنی ان کی جو امتی ہے کوئی بھی نہیں۔ عظمتوں کے آپ پہاڑ دیکھو امتی سے، لیکن نہیں، نبی کے برابر نہیں۔ امام الانبیاء، عام جو تمام 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کی طرح جب نہیں ہے، یا امتی کی طرح، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی طرح نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی محمد عربی کی طرح نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 مشہور ہے نا، سارے انبیاء کرام نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا، اور یہ اپنے سے نہیں، خدا کا حکم ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہم تم سے وعدہ لیتے ہیں کہ تم ضرور ضرور اس نبی پر ایمان لاؤ گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء کرام جب ایمان لائے، انبیاء کرام بارگاہ محمد عربی میں ادب و احترام سے تشریف فرما ہو، ان کی امامت میں بیت المقدس میں نماز پڑھیں، افسوسناک بات ہے کہ ڈائریکٹ کلمہ پڑھنے والا، کنٹینیو کلمہ پڑھنے والا امتی اور امت محمدیہ کا ایک فرقہ اس طرح سے عقیدہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہ رکھیں۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نگیٹیوٹی کا درس دے، منفی مطلب عقیدہ دے، نہیں۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کی عظمتوں کے لیے پورا قرآن اتارا، جو اللہ خود کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو ہم نے رفعت بخشی ہے، آپ کے اخلاق عظیم، خلق عظیم پر آپ فائز ہیں۔ کسی بھی طرح سے، ناخن سے لے کر سر کے بال تک، سوچیں آپ کے بال مبارک تو بہت بڑی بات، آپ کی امتی کے جو اولیاء اللہ ان کے بال مبارک کی زیارت ہوتی ہے، کیسا ہو یار۔ آپ اپنے کسی بھی گرو ڈال، کبھی محمد بن عبد الوہاب نجدی جو تمہارے شیخ ہیں، کبھی ابن تیمیہ، ان کے بالوں کی زیارت کروائے ہو، یا سوچو کیا تبرکات کے حامل نہیں ہیں یہ لوگ؟ نہیں۔ کیوں؟ جب نبی کے لیے آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے فیمس کر سکتا یا کیسے شرف دے سکتا؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ کے بال مبارک سے تبرکات حاصل کرتے، صحیح ابو داؤد، ناخن مبارک کو رکھے جاتے تھے حضرت امیر معاویہ۔ کہنا یہ ہے کہ جو عقیدے پیش کیے گئے ہیں الحمدللہ اس پر قائم رہیں اور اسی پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صبح و شام زندگی کو رونق بہاریں، رائنائیاں نصیب فرمائے۔ اور ہماری مشہور، اب میں اپنی زندگی میں صرف یہی دعا جو میں نے لکھ دی ہے یہی کروں گا ہمیشہ انشاءاللہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ کر حسین خاتمہ عطا یا رب، دے وفا کا مجھے صلہ یا رب، ماں سوا کچھ نہیں طلب مولا، سن لے عاجز کی التجا یا رب۔ سن لے عاجز کی التجا یا رب، فکر دنیا نہ تھی نہ ہوگی کبھی، کیونکہ آخرت خیر ہے پتہ یا رب۔ تیری مرضی کا کام کرتا رہوں جب تلک سانس کی بقا یا رب۔ نفس کے شر سے تو بچائے رکھ، ذہن غافل سے کر رہا یا رب۔ کیا کروں لے کے زندگی ایسی جس میں تیری نہ ہو رضا یا رب۔ تو شہ رخ سے بھی زیادہ قریب، کیا کہوں کیا ہے ماجرا یا رب۔ اعتراف گناہ کرتا ہوں، عفو کی بھی کر ہبا یا رب۔ میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب، فضل کا کر دے فیصلہ یا رب۔ خوف بھی حزن بھی
ملال بھی ہے، خوف بھی، حزن بھی، ملال بھی ہے، کیا تھا اور کیا سے کیا ہوا یا رب۔ مانا مجرم ہوں تیرا ہوں، لیکن مانا مجرم ہوں تیرا ہاں، لیکن امتی ہوں حبیب کا یا رب، امتی ہوں حبیب کا یا رب۔ نیر غمزدہ کو بول دے اب، نیر غمزدہ کو بول دے اب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مظہر لطفہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ پھر انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔